ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق نبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانے، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے پیر ہم تمام حاضرین اور سامعین کو دم واپسی تک تو حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق عطا فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج اسلامی اعتبار سے کوئی بڑی تاریخ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی خاص نام سے آج کی اس محفل کو منسوب کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات 31 دسمبر کی رات ہے، اور یہ دنیاوی اعتبار سے سال کی آخری رات ہے۔ آج کی رات آخر ہم نے اور آپ نے یہ ذکر پاک کی محفل کو کیوں سجایا؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فیوز و برکات کے ساتھ، نیکیوں سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ، ہم نے آج کی شب یہ محفل خاص کر کے اس لیے سجایا ہے تاکہ اس محفل کے ذریعے آج کی شب دنیا بھر میں ہونے والے تمام غلط اور بری محفلوں کا رد ہم کر سکیں۔
ہم گویا یہاں جمع ہو کر یہ بتا سکیں کہ کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، ہم ہیں کتنے خوش نصیب دیکھو نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ تو گویا اس محفل کے ذریعے ہم دنیا کی تمام بری محفلوں کا رد کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کوئی بت کدہ نظر آئے، اگر کوئی مندر نظر آئے، اگر کوئی باطل مذاہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہ نظر آئے، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم پتھر مارو اس کی طرف، تم گالیاں دینا شروع کرو، تم تھوکو اس طرف منہ اٹھا کر، نہیں، بلکہ کہا گیا کہ جب کبھی باطل مذاہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہیں نظر آئیں، تم فوراً دوسرا کلمہ پڑھ لیا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے کا مفہوم یہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول۔ اب کلمہ پڑھنے کو کیوں کہا گیا؟ جب بت کدہ نظر آیا، گرجا گھر نظر آیا، تو کیوں کہا گیا کلمہ پڑھو؟ تو گویا اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان گواہی دیتا ہے کہ دنیا کے باطل مذاہب کے ماننے والوں، تم نے اسے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں ایک اللہ کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فرمایا کہ جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں تو اس گواہی کے ذریعے اس مذہب کا رد بھی ہوتا ہے، اس باطل معبود کا بائیکاٹ بھی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا میں موجود باطل مذاہب کے عبادت گاہوں کے برابر اس کلمہ پڑھنے والے کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح آج 31 دسمبر منانے کے لیے یا نئے سال کا استقبال کرنے کے لیے دنیا جن جن برائیوں میں مبتلا ہے، ہم ان برائیوں کی طرف نہ جا کر، ان کو گالیاں نہ دے کر، ان پر تلواریں نہ چلا کر، اے مسلمانوں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، تو گویا یہ محفل سجا کر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تم نے برائیوں کے اڈے آباد کیے، ہم نے مولا کے ذکر پاک کی محفل کو سجایا ہے، تم نے جو چنا اس سے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، اور ہم نے جو چنا ہے اس سے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 2013 ان قریب چند لمحوں کے بعد ہم سے رخصت ہو اور ہم 2014 میں داخل ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس 2014 کے آتے یعنی ابھی رات کے 12 بجتے ہی عیسائیوں کے نئے سال کا آغاز ہو جائے گا۔ جب رات کے 12 بجتے ہیں تو ان کی تاریخیں بدلا کرتی ہیں، لیکن ہمارا آپ کا یہ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ رات کو 12 بجے تک تاریخ نہیں بدلتی، بلکہ مغرب کے بعد سورج ڈوب گیا، دن گیا، اب نیا دن آ جائے گا۔ سورج ڈوبا، تاریخ گئی، اب نئی تاریخ آ گئی۔ تو سورج کے ڈوبتے ہی ہماری تاریخ بدل جاتی، مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی، لیکن ان کا حال یہ کہ رات کے 12 بجے ان کی تاریخ بدلتی ہے۔ آپ دیکھیں جیسے 12 بجیں گے آپ کو پٹاخوں کی آواز سنائی دے گی، آپ کو دھوم دھڑاکوں کی آواز سنائی دے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کی رات بندہ جتنا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اتنی نافرمانی بندہ پورے سال بھر کسی رات نہیں کرتا ہوتا۔ مختلف راتوں میں وہ مختلف گناہ کرتا ہے، ایک ہی رات سارے گناہ ایک جگہ جمع نہیں کیے جاتے، لیکن 31 دسمبر کی رات اتنی بدترین رات ہے کہ اس ایک رات میں سارے گناہ ایک جگہ جمع کر دیے جاتے ہیں۔ ایک جگہ شراب بھی، جوا بھی، پٹاخے بازیاں بھی، زنا بھی، ناچنا بھی، گانا بھی، گالی گلوچ بھی، اے مسلمانوں گویا سارے حرام و ناجائز کام
آج کی رات جمع کر دیے جاتے ہیں اور تعجب ہوتا ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک آدمی اگر شراب پی رہا ہے تو پوری دنیا کے لوگ اس وقت شراب پی رہے ہوں ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن جانتے ہو ایک آدمی زنا کر رہا ہو تو اسی وقت اور بھی لوگ زنا میں مبتلا ہو ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن فرمایا گیا 31 دسمبر کی رات جب آتی ہے تو صرف 2-4 افراد نہیں بلکہ آج کی رات کروڑوں کی تعداد میں لوگ شراب میں ڈوب جاتے ہیں، آج کی رات کروڑوں کی تعداد میں انسان زنا کرتا ہے، آج کی رات اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ پٹاخے بازیاں کیا کرتے ہیں، آج کی رات اربوں خربوں روپے لوگ جوئے کے نظر کر دیتے ہیں، تو گویا آج کی رات وہ رات ہے جس رات اے مسلمانوں پوری دنیا کا انسان برائی میں ڈوب جاتا ہے، پروردگار کی نافرمانی میں ڈوب جاتا ہے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب دنیا عیش و عشرت کے اڈے ڈھونڈتی ہے، آج جب دنیا کے لوگ برائیوں کے اڈے ڈھونڈتے ہیں، آج جب دنیا کے لوگ ڈسکو اور پب تلاش کرتے ہیں، آج جب دنیا کے لوگ کسی ڈش کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں، ایسے میں ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان ان برائیوں کے اڈے نہیں ڈھونڈتے بلکہ جب برائیاں دنیا کر رہی ہے ہم مولا کے ذکر کی محفل سجایا کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس محفل کو سجانے کا ایک اور بڑا خاص ریزن وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کے ذریعے حق پیغام حق دعوت تو پہنچے، کچھ حد تک ہم کسی ایک نوجوان کو برائی کے اڈے پر جانے سے بچا لیتے ہیں، کسی ایک نوجوان کو۔ اگر یہ محفل نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ ہم میں آپ میں سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں چلا گیا ہوتا، کہیں نہ کہیں آپ باندرا میں رہتے دور جانا بھی نہیں، آپ کارٹر روڈ قریب ہے، بینڈ سٹینڈ قریب ہے، بینڈرا ویسٹ میں جائیں تو کئی ڈسکو کئی پب مل جائیں گے، کئی ناچنے گانے کے اڈے مل جائیں گے، تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر مان لو کوئی وہاں بھی نہ جائے تو بھی اگر یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل نہ ہوتی، آپ کسی برائی کے اڈے پر نہ گئے ہوتے، اپنے گھر میں ہوتے تو بھی گھر کے اندر لوگ ٹیلی ویژن آن کر کے بیٹھے ہوتے کہ آج کی رات دیکھیں کس چینل پر کیا آ رہا ہے، کون سے چینل پر کیا آتا ہے، اور چینل والے پہلے سے ایڈورٹائز شروع کر دیتے 31 دسمبر کی رات ہمارے ساتھ گزارنا فلاں فلم سٹار آنے والا ہے، 31 دسمبر کی رات ہمارے ساتھ گزارنا فلاں جگہ کی پارٹی ہم لائیو دکھانے والے ہیں، 31 دسمبر کو ہمارے ساتھ گزارنا ہم فلاں جگہ کے پب کا ناچ گانا لائیو ریلے کریں گے۔ اے مسلمانوں، اگر ہم اس محفل میں نہ ہوتے، کسی گناہ اور برائی کی محفل میں نہ بھی گئے ہوتے، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے تو بھی ممکن ہے شیطان مردود ہم پر حاوی ہوتا اور ہم سے کہتا ٹیلی ویژن تو آن کر لے، ارے تو شراب نہیں پی رہا ٹی وی ہی تو دیکھتا ہے، تو ٹھمکے نہیں لگا رہا ٹی وی ہی تو دیکھتا ہے، تو پٹاخے نہیں پھوڑتا ٹی وی ہی تو دیکھتا ہے، تو ناچ کا نہیں رہا ٹی وی ہی تو دیکھتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کبھی کبھی شیطان دل میں ایسا بھی وسوسہ ڈالتا ہے، ہاں ٹی وی دیکھنے سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن سن لے یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کہتا ہے اگرچہ ٹی وی دیکھ کر تو گناہ گار ہو رہا ہے لیکن وہ ناچنے والوں سے تو کم ہی گناہ ہے، ان زانیوں سے تو کم ہی گناہ ہے، ان شرابیوں سے تو کم ہی گناہ ہے۔ اب گویا وہ گناہ کو اے مسلمانوں مخمل میں لپیٹ کر پیش کرتا ہے اور کہتا تجھے کم گناہ ہوگا، کم گناہ ہوگا۔ سن لو، کبھی انسان چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر ایسے گناہ بھی کر گزرتا ہے جو گناہ قیامت میں اس کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں ایسی ایسی غلطیاں جو انسان جانتا بھی نہیں کہ غلطی۔ شیطان مردود سے ایک بزرگ کی ملاقات ہوئی، بزرگ نے سوال پوچھا شیطان بتا تیرے پیارے کون سے انسان ہے جو تجھے بڑے پسند؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شیطان مردود نے کہا میں سب سے زیادہ اسے پسند کرتا ہوں جو شراب کا عادی ہوتا ہے، یعنی جو شرابی ہوتا ہے، شرابی میرا دوست ہے، شرابی مجھے بہت پسند ہے، میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ دوسرا شیطان کہتا ہے کہ وہ جسے بات بات پر غصہ ہے، بات بات پر غصہ ناک پر رہتا ہے، جسے لوگ کہتے ہیں شارٹ ٹیمپر ہے، وہ شارٹ ٹیمپر، اور بعض لوگ خود
غصہ جلدی آنے کو خوبی سمجھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں میں بہت شارٹ ٹیمپر ہوں. ایسا لگتا ہے بڑی خوبی کا کام ہے, بڑا کمال حاصل ہو گیا اس کو, میرا دماغ بہت گرم ہے, یوں لوگ کہتے ہیں. تو شیطان کہتا ہے وہ جو شارٹ ٹیمپر ہوتا ہے, جس کا دماغ بڑا گرم ہوتا ہے, بڑی جلدی جسے غصہ آ جاتا ہے, وہ بھی میرا دوست ہوا کرتا ہے, وہ میرا پیارا ہے, میرا دوست ہے. کیوں؟ فرمایا گیا غصہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے, حربہ, اور اتنا آسان سا حربہ ہے کہ انسان سمجھتا ہی نہیں کہ یہ غصہ شیطان کا حربہ ہے. وہ سمجھتا فطرت کا تقاضا ہے, میرا نیچر ہے, میری فطرت ہے, مجھے غصہ نہیں آتا, تمہاری بات پر غصہ آیا, مجھے غصہ نہیں آتا, تمہاری حرکت پر غصہ آیا, مجھے غصہ نہیں آیا, میں نے وہ دیکھا تو مجھے غصہ آیا. یوں انسان کہتا. یہ غصہ کوئی خوبی نہیں ہے, یہ غصہ کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ شیطان کا حربہ ہے. اور جسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہے, شیطان کہتا ہے وہ تو میرا دوست ہے, وہ تو میرا پیارا ہے. شیطان کہتا ہے جب کوئی غصے میں ڈوب جاتا ہے تو وہ میرے ہاتھوں میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ کسی بچے کے ہاتھ میں گیند ہوا کرتا ہے, گیند ہوا کرتا ہے. وہ جہاں چاہتا ہے اچھالتا ہے, پھینکتا ہے. گیند کو کیا کرتا ہے کوئی بچہ؟ ظاہر ہے دیواروں پر مارتا ہے, کبھی زمین پر مارتا ہے, کبھی ہوا میں اچھالتا ہے. تو شیطان کہتا ہے جب کوئی غصے میں ڈوب جاتا ہے تو میرے ہاتھ میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں گیند ہوتا ہے. اور آپ دیکھو جو غصے میں ہوتا ہے وہ بھی گیند کی طرح اچھلتا پھرتا ہے کہ نہیں پھرتا؟ چار آدمی لگتے پکڑنے کو, اچھل رہا ہے, نہیں چھوڑوں گا آج میں. چار لوگ لگے کھینچنے میں اسے, کبھی بیوی کھینچ رہی, بھائی کھینچ رہا, باپ کھینچ رہا, پڑوسی کو مارنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی اچھلتا ہے گویا گیند کی طرح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر کھڑا ہے غصہ آئے تو بیٹھ جا, اگر بیٹھا ہے غصہ آئے تو لیٹ جا. فرمایا غصہ آئے تو پانی پی لے, غصہ ٹھنڈا ہو جائے. لیکن ہمارا آپ کا معاملہ بالکل اپوزٹ ہے. ہم اگر لیٹے ہوں اور غصہ آ جائے بیوی پہ اٹھ کے بیٹھ جاتے. ہونا چاہیے تھا بیٹھا ہوتا تو لیٹ جاتا, یہاں بالکل اپوزٹ, لیٹا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا اور بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہا بس اب مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا, بس اب زبان بند کر لینا ورنہ میں تیرا کیا حل کروں گا سوچ بھی نہیں سکتی تو. بیٹھا تھا, کسی نے کچھ کہہ دیا فوراً کھڑا ہو گیا غصے میں. تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو دیکھ میں کیا کرتا. اور یہ جو کہتے ہیں تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو پھر میں بتاتا, یہ اکثر سب کو یہی کہتے ہیں, سب کو یہی کہتے ہیں. پتہ نہیں کس کے انتظار میں بیٹھا ہوا, کس کے انتظار میں. وہ آپ سے بھی یہی کہے گا, مجھ سے بھی یہی کہے گا, پارٹنر سے بھی یہی کہے گا, پڑوسی سے بھی یہی کہے گا, سب سے یہی کہتا تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں بتاتا. پھر اسے یہ تو ہے جانے دیتا ہوں, وہ کرتا ورتا کچھ نہیں ہے, صرف سب سے ایسے ہی کہہ کے بچ جاتا ہے. تو میرے پیارے آقا کے پیغمبر آقا نے فرمایا کھڑا ہے تو بیٹھ جا, بیٹھا ہے تو لیٹ جا. لیکن ہمارا حال غصہ ہے, لیٹے تھے تو بیٹھ گئے, بیٹھے تھے تو کھڑے ہو گئے, غصے میں اکڑنے لگ گئے. تو شیطان کہتا ہے وہ جو شارٹ ٹیمپر ہوتا ہے نا وہ میرا دوست ہوتا ہے, دوست. اور تیسرا شیطان کہتا ہے وہ جو بخیل ہے, کنجوس ہے, مائزر ہے, یہ کنجوس جو ہوتا ہے نا یہ بھی کہتا ہے شیطان کہ میرا دوست ہے, میرا دوست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بخیل ہے وہ دنیا والوں سے دور ہے, جو کنجوس ہے وہ دنیا والوں سے دور ہے. آپ بتائیے کسی بخیل سے کوئی دوستی کرنا چاہتا ہے؟ اگر کوئی آدمی پیسے والا ہو لیکن کنجوس ہو, ہمیشہ ہمارا ہی منہ دیکھتا ہو کہ یار یہ چائے پلا دے تو پی لوں, صبح سے میں نے چائے نہیں پی ہے, روزانہ ہم ہی پہ ڈیپینڈ رہے, ہم بھی ایک بار, دو بار, تین بار, چار بار پلا کر کہیں گے کہ میرے سے اچھا کاروبار اس کا ہے, میرے سے اچھا ٹرن اوور اس کا ہے, میرے سے اچھا پیسہ یہ کماتا ہے, لیکن روزانہ یہ میری ہی چائے کا انتظار کرتا ہے, آج میں بھی نہیں پلاؤں گا اس کو. تو جو بخیل ہوتا ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا, کوئی پسند نہیں کرتا. آقا فرماتے جو بخیل ہے وہ دنیا والوں سے دور ہے, جو دنیا والوں سے دور ہے وہ اللہ سے دور ہے, اور جو اللہ سے دور ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اور فرماتے جو اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ اللہ کی جنت سے دور ہے, اللہ کی جنت سے. تو بخیل کو نہ انسان پسند کرتا ہے نہ رحمان پسند کرتا ہے.
کنجوس کو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن ایک ہے جو بہت پسند کرتا ہے، وہ کون؟ شیطان۔ شیطان کہتا ہے بخیل میرا دوست ہے، بخیل میرا دوست ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر، اب ایک یہاں بات اور بتا دوں، یہاں بخل سے مراد کہ پیسہ، آپ اگر یہ دکھانا چاہیں کہ میں کنجوس نہیں ہوں، خوب پیسہ اڑاتے رہیں، خوب پیسہ اڑاتے رہیں، تو یہ بخیل نہ ہونے کی دلیل نہیں، یہ فضول خرچی کی دلیل ہے، فضول خرچی۔ اور جو بخیل ہے، شیطان کہتا ہے میرا دوست ہے، اور میرے پیارے آقا کے پیغمبر رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے جو فضول خرچی کرے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو یہاں بھی نقصان ہے، وہاں بھی نقصان ہے۔ اگر فضول خرچی کرے گا تو بھائی بن جائے گا، بہت بخیلی کرے گا تو ایسی صورت میں اس کا دوست بن جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، تو شیطان کہتا ہے کہ جو بخیل ہے وہ میرا پیارا ہے، میرا دوست ہے۔ یہ تین چیزیں، اب جس کے اندر ایک ایک چیز ہو اس کا حال یہ ہے۔ اب سنو بہت غور سے، شیطان کہتا ہے وہ جو شرابی ہو میرا دوست ہے، وہ جسے بار بار میں غصہ آتا ہو میرا دوست ہے، وہ جو بخیل ہو میرا دوست ہے۔ اور آگے شیطان کہتا ہے جس میں تینوں چیزیں ہوں وہ میرا دوست نہیں ہے، وہ میرا پیر ہے اور میں اس کا مرید ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس میں تینوں، سونے پہ سہاگا، جس میں تینوں چیزیں آ گئی، شیطان کہتا ہے تو میرا پیر ہے اور میں اس کا مرید ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کی رات دنیا کا انسان اللہ رب العزت کی نافرمانیاں چاہے کرے، آج ڈسکوز میں جا کر دیکھیں، پبس میں جا کر دیکھیں، بیچز پر جا کر دیکھیں، لورس پوائنٹ پر جا کر دیکھیں، پکنک اسپاٹ پر جا کر دیکھیں، گیٹ وے آف انڈیا پر جا کر دیکھیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، اب بامبے سے باہر نکلیں آپ اور جا کر دیکھیں گوا میں، اور جتنے بھی ہندوستان میں دریا کے کنارے ہیں ان کناروں پر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ آج کی رات ہندوستان کے کروڑوں انسان جو ہیں وہ شراب میں ڈوب جاتے ہیں، وہ زنا کے اڈوں کو سجایا کرتے ہیں، اے مسلمانوں دیگر نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آج کی رات جتنی شراب پی جاتی ہے اتنا شراب دنیا میں کسی اور رات نہیں پی جاتی ہے۔ میں نے ریسرچ کیا، کیلکولیشن کیا، جانتے حیرت ہوتی ہے، پچھلے سال یعنی 2012 کی 31 دسمبر کی رات کو صرف کیرلا کی سرزمین پر 200 کروڑ روپے کی شراب پی گئی تھی۔ کیرلا والوں نے 200 کروڑ روپے کی شراب 31 دسمبر کی رات کو پیا تھا۔ اب کیرلا سے نکل کر ہندوستان کی راجدھانی کا جائزہ لیں، ہمارے کیپٹل کا جائزہ لیں، جانتے ہو 31 دسمبر منانے کے لیے 31 دسمبر سے لے کر شروع کے 12 دن یعنی آخر کے 12 دنوں میں دلی کی سرزمین پر 400 کروڑ روپے کی شراب پی گئی ہے۔ اب جب دلی والے 400 کروڑ کی شراب پیے، آپ کلکتہ والوں کا اندازہ لگائیں، آپ چنئی والوں کا اندازہ لگائیں، آپ بنگلور والوں کا اندازہ لگائیں، آپ جو ہے ہندوستان کے دوسرے میٹرو سٹیز کا جائزہ لیں، اور جب ہندوستان کے دوسرے میٹرو سٹیز کا جائزہ لے لے، آپ بامبے کا جائزہ لے، اے مسلمانوں بامبے میں نہ شرابیوں کی کمی ہے، نہ شراب کے اڈوں کی کمی ہے۔ جب دلی والا 400 کروڑ کی شراب پی سکتا ہے تو بمبئی والے نے جانے کتنے کروڑ کی شراب پی ہوگی۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، وہ بمبئی کی سرزمین یا وہ ہندوستان کی سرزمین جہاں پر روزانہ ریپ کیسز ہوتے ہیں، جانتے ہو دلی کی سرزمین میں 2012 میں پچھلے 10 سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، اور صرف 2012 میں ہماری راجدھانی میں 700 ریپ کیسز ہوئے ہیں، 700 بلاکار کے کیسز ہوئے ہیں۔ ارے یہ 700 کیسز تو وہ ہیں جو پولیس کی ڈائری میں نوٹ ہے، جو پولیس کی ڈائری میں نقل کیے جاتے ہیں۔ علاوہ اس کے کئی ریپ کیسز تو ایسے ہوتے ہیں جہاں عورتیں شرم کی بنیاد، جہاں لڑکی کے ماں باپ غیرت کی بنیاد پولیس میں کمپلین بھی نہیں کرتے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، یہ ریپ کیسز تو وہ ہیں جو عام طور پر کیے گئے، جہاں پولیس پہنچ گئی، میڈیا پہنچ گئے اور دنیا کے NGOs پہنچ گئے۔ کئی ریپ کیسز تو ایسے ہیں آپس میں ہو جاتے ہیں، دنیا کو خبر بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ جب 700 کا آنکڑا سامنے آیا، اس میں ایک زیرو اور بڑھا کر اگر 7000 کر دو تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے اگر جبرن کسی کو پکڑ کر اس کے ساتھ زنا کرو یہ بھی ریپ ہے، اگر
میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کوئی یہ کام کرے تو یہ بھی زنا ہے۔ اگر میرے پیارے آقا کے پیروانوں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی مال خرچ کر کے کسی کو لے کر آتا ہے ہوٹل میں تو یہ بھی زنا ہے۔ تم جس طرح بھی کرو گے تم کو وہی عذاب ہوگا جو عذاب قیامت میں زانی کو دیا جائے گا۔ تم یہ نہ سمجھنا میں نے پیسے دیے ہیں تو معاف ہے، تم یہ نہ سمجھنا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کیا ہے تو معاف ہے، یہ نہ سمجھنا اپنی کزن کے ساتھ کیا ہے تو معاذ اللہ معاف ہے۔ تم نے جبرن کیا تبھی گناہ نہیں ہوگا، میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد کیا تو بھی زنا کا گناہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں جانتے ہو بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس نوجوان کا حال یہ تھا دولت سے اللہ نے نوازا تھا، ہر رات وہ کسی نہ کسی لڑکی کو خرید کر لاتا اور رات اس کے ساتھ گناہوں میں ڈوب جاتا تھا، گناہوں میں گزارتا تھا اور اس کے بعد صبح ہوتی موٹی رقم دے کر اسے روانہ کرتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، تاریخ میں آتا ہے 600 دینار طے کیے اس نے۔ 600 دینار کی آج مارکیٹ ویلو جانتے ہو کتنا ہے؟ 600 دینار کو کیلکولیٹ کریں تو آج 6 لاکھ روپے اس کی ویلو بنتی ہے۔ 6 لاکھ جو چند لمحوں کی لذت کے لیے 6 لاکھ روپے ہر رات خرچ کرتا ہو، آپ اندازہ لگائیں اس کے پاس دولت کا کتنا انبار ہوگا۔ لڑکی کو لے کر آیا، گھر کے کمرے میں بٹھایا، خود نہا دھو کر تیار ہو کر قریب آیا، آگے بڑھ کر لڑکی کے ہاتھ کو پکڑنا چاہتا تھا، وہ لڑکی کانپ اٹھی۔ نوجوان کہتا ہے تو ڈر رہی ہے؟ میں کہیں زبردستی تھوڑی نہ کرتا ہوں، میں تو طے کر کے تجھے لے کر آیا، پھر کیا ضرورت ہے تجھے ڈرنے کی؟ میں زبردستی نہیں کر رہا تجھ سے۔ وہ لڑکی کہتی سن لے نوجوان، اللہ گواہ ہے اگر میرے پیٹ نے میرے بچوں کی بھوک نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو قسم اللہ کی یہ کام ہرگز میں کبھی نہ کرتا۔ وہ نوجوان کہنے لگا اچھا تو بھوکی ہے، تیرے بچے بھوکے ہیں؟ وہ کہنے لگی ہاں یہ میری بھوک ہے جس نے مجھ کو اس راستے پر ڈال دیا، اپنی نفسانی لذتوں کے لیے نہیں آئی ہوں، دولت کمانے نہیں آئی ہوں، بچوں کا بلکتا ہوا چہرہ دیکھا نہ گیا، ماں کی ممتا ہے کہ مجبور کیا اور اس راستے پر چل پڑی، علاوہ اس کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ نوجوان کہتا تو بھوکی ہے، تیرے بچے بھوکے ہیں، تو مجبور ہے، لیکن تیرے خوف خدا کا حالت یہ کہ تو بھوکی پیاسی رہ کر بھی مولا سے ڈرتی ہے اور میں پیٹ بھر کے کھاتا ہوں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اے لڑکی سن لے، آج سے میں تجھے اپنی بہن تسلیم کرتا ہوں، میں تجھے رہا کرتا ہوں، میں نے جتنا طے کیا تھا بن کچھ کیے اتنی رقم تجھے دیتا ہوں، ہاں لیکن میں چاہتا ہوں تو میرے حق میں دعا کر، میرا پروردگار میرے گناہ کو معاف کر دے، میرا مولا مجھے معاف کر دے۔ فرمایا گیا کہ اس لڑکی نے اللہ کا شکر ادا کیا، رقم ہاتھ لی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہوئی چلی گئی۔ اے مسلمانوں اتفاق سے یہی رات اس کی زندگی کی آخری رات تھی۔ وہ نوجوان سویا لڑکی کے جانے کے بعد اسرائیل علیہ السلام آئے، روح کو قبض کر لیا، لوگوں کو پتا چلا فلاں آدمی مر گیا، فلاں آدمی مر گیا۔ بستی والوں نے میٹنگ کال کی، ہم اس کا جنازہ نہیں اٹھائیں گے، ہم اس کو غسل نہیں دیں گے، ہم اس کو کفن نہیں پہنائیں گے، ہم اسے اپنے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے۔ یہ زانی تھا، یہ شرابی تھا، یہ جواری تھا، یہ بدترین انسان تھا، یہ مر گیا، اللہ کا احسان ہے، ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ ابھی محلے والے میٹنگ کر رہے تھے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا جا جا کر دروازے پر لکھ دے، اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ بستی والوں نے دیکھا، عقل حیران رہ گئی، کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے رب نے اسے معاف کر دیا؟ پتا کیا تو پتا چلا کل رات زنا کے ارادے سے جس لڑکی کو لایا تھا وہ لڑکی اس کے توبہ کی کا ذریعہ بن چکی ہے، وہی لڑکی اس کے ہدایت کا ذریعہ بن چکی ہے، اس نے توبہ کر لی۔ اے سرکار مدینہ کے پیاروں، میں بھی عرض کرنا چاہوں گا اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے، آئے وہ بنی اسرائیل کا زانی تھا، شرابی تھا، جواری تھا،
नाफरमान था, उसने जिना से अपने आप को रोक लिया। परवरदिगार ने ये ना देखा अब तक क्या किया है इसने, बल्कि उसका जिना से अपने आप को रोकना हर गुनाह का कफारा बन गया। अल्लाह न करे अगर हमने यहाँ कोई हमारा भाई ऐसा हो जिसने कभी डांडिया खेला हो, जो कभी किसी डिस्को में गया हो, जो कभी ठुमके लगा चुका हो, जो जिना की बाजार तक जा चुका हो, जिसने 31st मनाया हो, जिसने कभी शराब पिया हो, जिसने कभी बियर पिया हो, जिसने नशावर दवाइयां इस्तेमाल की हो, जिसने ड्रग्स का इस्तेमाल किया हो, अगर आज वो यहाँ मौजूद है, मैं जिम्मेदारी के साथ करूंगा, अगर आज की रात वो सच्चे दिल से तौबा कर ले, यकीनन मेरा करीम जो बनी इस्राइल के उस जानी को माफ करता है, वही हम गुनाहगारों को भी जरूर माफ फरमाए। मेरे प्यारे आका के पेशवानों, हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु अन्हु मकाम विलायत हासिल करने से पहले जिंदगी का हाल क्या था? फरमाते मैं शराब का आदी था, मेरी एक छोटी सी बच्ची थी, मैं उसे बहुत प्यार करता। हालत शराब में जब घर आता तो शराब के बू की वजह से वो मेरे करीब नहीं आती। मैं उसे चूमना चाहता, गोद में लेना चाहता, लेकिन मेरी बेटी मुझसे बिगड़ती और दूर भागती, हालांकि वो भी मुझे बहुत प्यार करती। कहते इसी हालत में जिंदगी गुजर रही थी जब मेरी बच्ची 2 साल की हुई, अचानक बीमार पड़ी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं उसे बचा न सका, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं जब मेरी बेटी का इंतकाल हो गया, उसकी जुदाई ने मुझे तोड़ कर रख दिया। शराबी तो पहले था, लेकिन जब बेटी का इंतकाल हो गया मैंने और शराब पीनी शुरू कर दी। मैं शराब के नशे में हर रात डूबा रहता था। फरमाते एक रात शराब पी कर आया, मैं अपने बिस्तर पर पड़ा था, अचानक मैंने ख्वाब देखा, एक मैदान है, उस मैदान में मैं आगे आगे चला जाता हूँ और मेरे पीछे काला अजदहा दौड़ा चला आता है। फरमाते मैंने पलट कर देखा, ऐसा महसूस हुआ करीब ये अजदहा मुझे डस लेगा, मुझे खा जाएगा। फरमाते मैं भागना शुरू कर देता हूँ। बहुत दूर तक दौड़ने के बाद मुझे एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए जो बहुत दुबले पतले थे, बड़े कमजोर से थे। उनको देखा तो जान में जान आई। मैंने उनसे कहा मेरी मदद कर दीजिए, मुझको इस अजदहे से बचा लीजिए। उन्होंने आगे बढ़कर कहा ऐ मालिक बिन दीनार, मैं तुझे बचाना तो चाहता हूँ लेकिन मैं बचा नहीं सकता, मैं खुद ही बड़ा कमजोर हूँ, मैं बहुत वीक हो चुका हूँ, मैं तुझे बचा नहीं सकता। आप फरमाते अपनी जान बचाने के लिए सामने एक पहाड़ था, मैं उस पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ गया। जब पहाड़ की चोटी पर मैं चढ़ा तो मैंने उसके उस तरफ देखा, आग जल रही थी और उस आग में बहुत सारे इंसान झुलस रहे थे, बहुत सारे इंसान उस आग में चलाए जाते थे, उनको फरिश्ते कोड़े मारते थे। फरमाते मैं देखा तो घबरा गया, मैं उस पहाड़ से उतर कर दोबारा भागने लगा। फिर उन्हीं नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग से मुलाकात हुई, मैंने उनको आवाज दी मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद करिए। उन्होंने कहा मैं बचाना तो चाहता हूँ लेकिन बचा नहीं सकता, मैं बड़ा कमजोर हूँ, मैं बहुत वीक हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो फला पहाड़ की चोटी पर चले जाओ। इशारा किया एक दूसरे पहाड़ की तरफ। फरमाते मैं उस पहाड़ की तरफ दौड़ा। जब उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा मैंने वहां खूबसूरत महलात जन्नत के देखे, खूबसूरत महलात थे, हीरे जवाहरात चमक रहे थे, खुशबू मुझको अंबर की आती थी। कहते मैंने उन जन्नत के महलात में छोटे छोटे बच्चों को खेलता देखा। अभी बच्चों को देख रहा था, मुझे उन्हीं बच्चों के दरमियान अपनी 2 साल की बेटी भी नजर आ गई। अपनी बेटी को देखकर मैं आगे बढ़ा, मेरी बेटी भी आगे बढ़ी। मैं उसके करीब गया, मेरी बेटी ने मुझसे कहा बाबा जान, जानते हो अजदहा जो आपको दौड़ाए आता है वो कुछ और नहीं है, आपके शराब की लत है, आपके गुनाहों का अंबार है, आपकी बुराइयां हैं जो आपको दौड़ा कर जहन्नम में गिराना चाहती हैं। आप जिस पहले पहाड़ पर चढ़े थे वो कुछ और नहीं बल्कि वो जहन्नम का पहाड़ था, उसके नीचे जहन्नम की खाई थी, उसके नीचे चलने वाले जहन्नमी लोग थे। वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग जो आपको नजर आए थे वो कोई और नहीं है, आपकी अपनी नेकियां हैं जो बहुत कमजोर है, बहुत कम है, इतना कमजोर और इतना कम है कि कयामत में वो आपके काम नहीं आ सकती है। बाबा जान हम वो बच्चे हैं जो नन्हे थे, अभी कमसिन थे कि हमारा इंतकाल हो गया, अल्लाह ने हमको इन जन्नत के महलों में रखा है। कल कयामत के दिन हम अपने माँ बाप की शफाअत करा के उन्हें जन्नत में लेकर जाएंगे। अगर आप चाहते हो अल्लाह आपको भी
جنت میں داخل کرے، آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، آپ شراب کی عادت کو چھوڑ دو۔ فرماتے میری بیٹی کی نصیحتیں تھی، اچانک میری آنکھ کھل گئی، رات کے اندھیرے میں بستر پر اٹھ کر بیٹھتا ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اپنے پروردگار کو اسی رات میں نے گواہ بنا کر اپنے گناہ سے سچی توبہ کر لی، پھر کبھی زندگی میں شراب کے قریب نہ گیا، نافرمانی کی طرف نہ گیا۔ اے مسلمانوں، وہ مالک بن دینار جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شراب سے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد نیکیوں کے راستے پر ایسے چل پڑے کہ وہ مالک بن دینار جو کل تک شرابی تھا، موت آنے سے پہلے اللہ والوں میں اس کا نام آ گیا ہے، اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہو گیا ہے۔ میں بھی اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، شراب یقیناً کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، شراب یقیناً صحت دینے والی چیز نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں تو شوقیہ پی رہا ہوں، اور مختلف طرح کے لوگ ہیں شراب پینے والے، کوئی غم کو بھلانے کے لیے پیتا ہے، کوئی خوشی کے موقع پر پیتا ہے، کوئی ایسا عادی ہے کہ اب تو پینا اس کی مجبوری بن چکی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے شراب حلق کے نیچے ایک قطرہ بھی اتارا، وہ کسی فارم میں ہو، کسی صورت میں ہو، تو میرے آقا کا فرمان یاد رکھنا، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، وہ بندہ جو شراب پیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ 40 دن تک اس کی نہ نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ فرمایا گیا وہ جو شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی کسی عبادت کو اللہ قبول نہیں فرماتا، اور یہاں تک فرمایا گیا جو شراب پیتا ہے کیا اسے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ اس کی شکل بندر یا سور کی شکل میں تبدیل کرے، بندر یا سور کی شکل میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کوئی اگر شراب پیش کرے اور کہے کہ اس کو پی لو، نان الکوہلک ہے، اس کو پی لو، ٹھنڈی بہت ہے، اس کو پی لو، بڑی محنت کا کام کیا، تھک گئے ہو، تھکان دور ہو جائے گی، تو اس صورت میں بھی شراب کا پینا جائز نہیں ہے۔ بعض اسلامک کنٹری، بعض ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے مسلمان جھانسے میں آ کر دوا کے نام پر یہ چیزیں استعمال کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لذت کے لیے نہیں پیا، دوا کے طور پر، اور دوا کے طور پر تو یقیناً قیامت میں پکڑ نہیں ہونا۔ سن لو، دوا کے طور پر بھی اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں اس حرام میں مولا نے شفا رکھا ہی نہیں۔ حرام چیزیں فائدے مند ہو ہی نہیں سکتی۔ کبھی کوئی دوست کہے یار ایک گھونٹ پی لے کیا فرق پڑتا ہے، تو 31 منانے آیا شراب ہی نہیں پیے گا تو مزہ کیسے آئے، مزہ کیسے آئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صرف شراب نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ آقا کے دور میں اس وقت شراب کا کچھ اور چیزیں تھیں، جو چیزیں آج وجود میں آ گئی ہیں، براؤن شوگر، ہیروئن، کورکس، وائٹنر، گولیاں، یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں تھی، لیکن آقا کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی کہ دنیا کا انسان اگر میں نے صرف شراب کو کہہ دیا حرام تو کہے گا میں شراب نہیں پی رہا ہوں، گولی کھا رہا ہوں، میں شراب نہیں پی رہا ہوں، انجیکشن لے رہا ہوں، میں شراب نہیں پی رہا ہوں، سگریٹ پی رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، اس لیے نبی نے فرمایا صرف شراب کو حرام نہیں قرار دیا بلکہ فرماتے ہیں ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام۔ نشہ کسی فارم میں ہو، نشہ کسی صورت میں ہو، ہر چیز کو آقا نے حرام قرار دیا۔ کچھ لوگ حاضر آئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حفلہ علاقے کے رہنے والے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کام شروع کرتے
تو کام شروع کرنے سے پہلے فلاں درخت کی کچھ پتیاں توڑ کر اپنے منہ میں رکھ لیتے، گال کے نیچے دبا لیتے اور پھر کام کرتے، اس سے کام زیادہ کر لے جاتے، محنت زیادہ کر لیتے، تھکان نہیں ہوتی۔ تو آقا فرماتے کیا اس سے نشہ ہوتا ہے؟ تو عرض کرتے ہاں ہوتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا ہر نشہ کرنے والی چیز حرام، یعنی وہ پتی بھی حرام۔ آج دیکھیں وہ ہری پتیاں نہیں، سوکھی پتیاں لوگ چونے میں رگڑ کے گال کے نیچے دبایا کرتے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ اور جو اس کا عادی ہو جائے وہ اتنا محتاج و مجبور ہو جاتا ہے کہ بنا اس کے اس کا کوئی کام ہی نہیں چلتا، کام ہی نہیں چلتا۔ جو سوکھا کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، جو سگریٹ پینے کا عادی ہو جاتا ہے، جو گٹکا کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، جو تمباکو کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، جو نشیری کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا یہ اس کا عادی اتنا محتاج و مجبور ہو جاتا ہے کہ جب ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا تھا بنا محنت مشقت کے پیشاب پیخانہ آسانی سے کر لیتا تھا، لیکن جب 22 23 25 24 سال کا ہوا تو ان چیزوں کا ایسا عادی ہو گیا کہ اب جب تک سگریٹ نہ پیے وہ پیخانے سے فارغ ہو ہی نہیں سکتا، ٹوائلٹ میں بھی جاتا ہے تو مشیری جب تک کرے گا نہیں جب تک پیٹ صاف نہیں ہوگا۔ کتنا مجبور ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بتاؤ، کتنی محتاجی، جب تک گٹکا نہیں کھاتا میرا پیٹ ہی نہیں صاف ہوتا، کام میں دل ہی نہیں رکھتا جب تک کہ سگریٹ نہ پی لوں، کام ہوتا ہی نہیں جب تک کہ بیڑی نہ پی لوں میں، کام ہوتا ہی نہیں جب تک کہ گٹکے کا 2-3 پیکٹ نہ کھا لوں میں، بتائیے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں تمباکو کو اگرچہ ہمارے علماء نے کہا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی تمباکو اتنی کوانٹٹی میں کھائے کہ جس سے نشہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ نشہ بھی اس کے لیے حرام، اگرچہ تمباکو کے فارم میں، لیکن اگر اس سے نشہ ہو رہا ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ نشہ بھی تو حرام ہی ہے۔ نشہ کسے کہتے؟ کب کہو گے کہ نشہ ہوا؟ پینے کے بعد اپنی عقل پر کنٹرول نہ رہ جائے، ایک پردہ پڑ جائے عقل پر، حق و باطل کا فرق سمجھ نہ آئے، صحیح غلط کا فرق سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لینا کہ نشہ ہو گیا، نشہ ہو گیا۔ بعض شرابی ایسے ہیں، اگر کوئی شراب کا عادی کہے میں تو 10 سال سے پی رہا ہوں مجھے نشہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے تو بھی وہ جائز نہیں ہے، تو کہے میں آج 4 بوتل بھی پی لوں تو بھی مجھے نشہ نہیں ہوتا، تو کیا ایسی صورت میں کوئی مفتی کہے گا اس کے لیے جائز ہے کیونکہ نشہ نہیں ہو رہا؟ ہم کہیں گے چونکہ تو عادی ہو گیا ہے اس لیے اب لت پڑ چکی تو تجھے نشہ نہیں ہوتا، تو بتا جب 10 سال پہلے پہلی بار پیا تھا تو نشہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اگر پہلی بار پینے پر نشہ ہوا 10 سال پیتا رہا اب نہیں ہو رہا تو بھی وہ نشہ تیرے لیے آج بھی حرام۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں اسی طرح ڈرگ ایڈکٹ جو ہوتا ہے، ڈرگ ایڈکٹ جانتے ہو غیرت آتی کہتے ہوئے پچھلے سال وادی نور آزاد میدان کے اجتماع میں پی آر او پہ بیٹھا تھا، پی آر او آفس جو بنتا ہے وہاں بیٹھا تھا، اور ہمارے کچھ مبلغین نے لوگوں کی جیب کاٹتے ہوئے کچھ چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو پکڑا، 12-13 سال کے لڑکے، لوگ خریداری کر رہے تھے اور ان کی نظر جیب پر تھی، چھوٹے چھوٹے لڑکے کمر تک پہنچتے اور وہ آسانی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر پرس نکال لیتے۔ ہمارے مبلغین نے نظر رکھی، سی سی ٹی وی کے ہیلپ کے ذریعے، مبلغین کے گروپ کے ذریعے ہم نے کچھ بچوں کو پکڑا اور پکڑ کر جب پی آر او آفس میں لائے ان کی تلاشی نہیں گئی تو ان کی جیب سے وائٹنر کی بوٹلز نکلی، ان کی جیب سے رومال نکلے اور وہ سارے کے سارے اسی نشے میں مبتلا۔ ان سے نام پوچھا گیا تو نام نہیں بتا پا رہے، نام نہیں۔ جب ان کو دھمکایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم باندرا میں رہتے، کوئی کہہ رہا تھا نوپاڑا میں، کوئی کہتا بہرام میں، کوئی کہتا غریب نگر میں۔ کس کے ساتھ یہاں آئے، کیوں آئے؟ تو کہتے ماں کے ساتھ آئے تھے اجتماع سننے کے لیے، اجتماع۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی ماں آئی تو ماں نے جب دیکھا، ہم نے کہا یہ جیب کاٹ رہے تھے لوگوں کا، پاکٹ مار رہے تھے اور یہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے، نشے میں ہیں، 10-10 12-12 سال کے لڑکے۔ تو ماں نے ہمارے سامنے گالیاں دینا شروع کر دیا ان کو، بچوں کو،
اور تماچے برسانے لگی. ہم نے کہا یہ گالیاں دے کر تماچے برسا کر تو اپنے آپ کو ہماری نظر میں تو صحیح ثابت کر دے گی, لیکن تو نے جس نشے کا عادی بنا دیا اسے پاکٹ مار بنانے کے لیے, کیا قیامت میں مولا کی پکڑ سے تو اپنے آپ کو بچا سکے گی؟ آج اپنے بچوں کو اس راستے پر ڈالنے کے لیے بہت سارے ماں باپ ہیں جو نشاور چیزوں کا عادی بناتے ہیں. بہت سے دوست ہیں جو اپنے دوست کو لت لگاتے ہیں کہ اگر اس لت میں یہ پڑ گیا تو اپنے لیے جب تڑپے گا تو میرا بھی انتظام ہو جائے گا. بتائیے کہ اسی لیے پہلی بار شراب اپنی جیب سے نہیں پینا پڑتا, دوست پلاتا ہے. پہلی بار زنا کے اڈے پر اپنی جیب سے نہیں جانا پڑتا, دوست لے کر جاتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ پہلی بار ڈرگس کا استعمال کوئی اپنی جیب سے خرید کر نہیں کرتا, اس کا ساتھی اسے اس راستے کی طرف آمادہ کرتا ہے. تم نے سمجھا جو 31 دسمبر کو کسی پب میں لے جائے وہ میرا دوست ہے, جو فلمیں دکھائے وہ میرا دوست ہے, جو برائی کے اڈے پر لے جائے وہ میرا دوست ہے. سنو میرے آقا نے کیا فرمایا, آقا فرماتے جب تم اللہ کو بھولو تو تمہیں اللہ یاد دلائے وہ تمہارا دوست ہوتا. پتا چلا شرابی, زانی, نشیڑی, گنجیڑی تمہارا دوست نہیں ہے. اگر دوست ہے تو یہ سنی دعوت اسلامی کے مبلغین تمہارے دوست ہیں. جب تم اللہ کو بھولنا چاہتے ہو, جب دنیا تمہیں اللہ کو بھلانا چاہتی ہے, یہ تمہیں اللہ کی یاد دلانے کے لیے محفل سجا لیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور امیر سنی دعوت اسلامی. کیوں نہ سجائیں؟ ہمارا ماننا جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت, تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتی ہے. دنیا کے باطل مذاہب والوں کو برائیوں کے اڈوں پر آرام ملتا ہے, ہمیں تو نبی کے ذکر میں آرام ملا کرتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, آخری بات عرض کروں گا, اگر پچھلے سال تک کوئی کسی طرح کی برائی میں 31 دسمبر کی رات مبتلا تھا, اسے چاہیے آج کی رات وہ توبہ کرے, آج کی رات توبہ کرے. اور ہمارے جو بھائی یہاں موجود ہیں جو سن رہے ہیں, اگر ہم میں آپ میں کوئی اللہ نہ کرے شرابی ہو, اللہ نہ کرے کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو, اللہ نہ کرے کوئی برائیوں سے محبت کرنے والا ہو, زنا کرنے والا ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے. یقین جانو توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں. اگر رات کے اندھیرے میں توبہ کرو گے اللہ توبہ قبول کرے گا, اگر دن کے اجالے میں توبہ کرو گے اللہ یقیناً ہماری توبہ قبول فرمائے. اور صرف توبہ قبول نہیں کرے گا, آقا فرماتے جب کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں, ایسا پیور. اور کئی مقامات پر تو میرے نبی نے فرمایا وہ ایسا نکل جاتا ہے گناہ سے, ایسا نکل جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا, آج ہی جنم لیا. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آج کی رات توبہ کریں. میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, حالانکہ دل تو چاہتا ہے مزید باتیں کروں, لیکن میری اپنی مجبوری. ایک جگہ جوگیشوری میں جا کر آیا ہوں, آپ کے سامنے ابھی 2 جگہ اور جانا باقی ہے, جس میں سب سے آخر میں میں نے اپنا علاقہ رکھا ہے کرلا کا. میں نے وہاں کہا کہ 12:30 تک پہنچوں گا, ابھی یہاں سے نکل کر گھاٹ کو پر اس کے بعد کرلا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میں جا رہا ہوں لیکن محفل ابھی آگے جاری رہے گی.